بوڑھی عورت اپنے خستہ حال مکان میں رہتی تھی۔ اس عورت کے 3 بیٹے تھے جنہیں اس نے بڑی محنت اور مشقت کاٹ کر جوان کیا تھا۔ اس عورت کے بیٹے ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اس کا شوہر روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا، مگر وہاں جا کر لاپتہ ہو گیا۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ البتہ اس عورت کو یہ امید تھی کہ اس کا شوہر ایک دن واپس ضرور آئے گا۔ اسی امید پر اس عورت نے دوسری شادی بھی نہیں کی اور اپنے بچوں کی پرورش اکیلے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس کے پاس نہ تو کوئی وسائل تھے اور نہ ہی کوئی ہنر۔ ایک دن وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچی اور مدد کے لیے درخواست کی۔ خلیفہ نے اس عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے اپنی مکمل داستان خلیفہ کو سنا دی کہ کیسے اس کا شوہر روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تبھی آپ کے پاس نوکری کی غرض سے آئی ہوں۔ خلیفہ رحم دل تھا، اس نے اس عورت پر ترس کھایا اور اس عورت کے پاس کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے محل میں 30 دینار ماہانہ کام پہ رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، اس عورت نے تقریباً 20 سال خلیفہ کے محل میں کام کیا۔ آج اس کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ غریبی اور باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی اس عورت نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کا بڑا بیٹا جس کا نام اسمن تھا، بغداد کے ایک بہت بڑے بازار میں تاجر بن گیا اور چھوٹے بیٹے نے ریشم کے کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن سب سے چھوٹا بیٹا ابھی کم عمر تھا، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا اور بڑے بھائیوں نے اسے اپنی ماں کی خدمت کے لیے گھر میں ہی رہنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں اپنی ماں کا خیال رکھتا۔ بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی تو بیویوں کے کہنے پر انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کا گھر چھوڑ دیا اور الگ گھر میں رہنے لگے۔ دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہوں نے اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹے بھائی کی کوئی خبر نہ لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھی عورت مزید بیمار رہنے لگی، لیکن چھوٹا بیٹا جس کا نام موسیٰ تھا، اس کے پاس والدہ کے علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے۔ والدہ کے علاج کے لیے وہ 1-2 دفعہ اپنے بڑے بھائیوں کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے بھی کچھ خاص مدد نہیں کی۔ روز کی طرح آج بھی شام کے وقت جب موسیٰ واپس گھر پہنچا اور اپنی والدہ کو بھائیوں کے سرد رویے کے بارے میں آگاہ کیا تو بوڑھی عورت کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آج اس کو وہ وقت یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے در در کے ٹھوکریں کھائیں اور کیسے خلیفہ کے محل میں 20 سال ایک نوکرانی بن کر کام کرتی رہی۔ انہیں بچوں کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی اور کیسے اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا۔ آج یہ بیٹے اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی میرے علاج پر کچھ دینار بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے جب اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے سینے سے لگا لیا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ اس وقت موسیٰ نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ کیسے بھی کر کے اپنی ماں کا علاج کروائے گا۔ چنانچہ اگلے دن وہ چڑھتے سورج کے ساتھ ہی کام کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن سارا دن وہ گلیوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ چونکہ اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، اسی لیے اسے کسی نے کام نہیں دیا۔ وہ افسردہ حالت میں گھر لوٹا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ تم کسی کے پاس مزدوری کرنے کے بجائے کوئی اپنا کام کیوں نہیں شروع کر لیتے؟ موسیٰ نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اپنا کاروبار شروع کر سکوں، کیونکہ کاروبار شروع کرنے کے لیے رقم چاہیے ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹے کی بات سن کر ماں پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے سے گھر میں پڑا ایک پرانا صندوق منگوایا اور اسے کھولنے کو کہا۔ موسیٰ نے جب وہ صندوق کھولا تو اس میں کچھ قیمتی زیور پڑا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس زیور کو بیچ کر اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لو۔ موسیٰ نے جب اپنی والدہ کی بات سنی تو کہنے لگا، اماں کاروبار تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا، پہلے اس زیور کو بیچ کر میں آپ کا علاج کرواتا ہوں۔ تو موسیٰ کی ماں بولی کہ
کہ نہیں بیٹا، میرا وقت شاید اب پورا ہو چکا ہے، اب بس میری گنتی کی سانسیں رہ گئی ہیں، اور ویسے بھی اگر تم نے اس زیور کے سارے پیسے میرے علاج پر لگا دیے تو ہمیں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، ابھی کے لیے تمہارا کاروبار ہونا بہت ضروری ہے۔ خیر اگلے دن موسیٰ وہ زیور بیچ کر واپس گھر آ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ایک مناسب رقم موجود تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان پیسوں سے کون سا کاروبار شروع کرے۔ بازار میں اسے کوئی دکان بھی نہیں دے رہا تھا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی ایسا کاروبار کرے گا کہ جس کے لیے اسے دکان کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اسے اپنے گھر میں ایک پرانا درخت دکھائی دیا۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی۔ اس نے اسی درخت کو کاٹا اور اس کی لکڑیوں سے کچھ تختے بنا کر اپنے لیے ایک قصاب خانہ تیار کر لیا اور اسے ایک دوست کی مدد سے بازار کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس کے پاس جو پیسے تھے اس نے ان پیسوں سے ایک بکرا خریدا اور اسی کو ذبح کر کے اپنے قصاب خانے پہ بیچنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار چلنے لگا، کیونکہ وہ نہایت ایمانداری سے کام لیتا تھا اور ناپ تول میں ذرا برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ سارا دن وہ اپنی قصاب کی دکان پر کام کرتا اور شام کے وقت تھوڑا سا گوشت بچا کر اپنی والدہ کے لیے بھی لے جاتا، اور جو سارا دن کے پیسے بنتے ان میں سے اپنی ضرورت کے پیسے رکھ لیتا اور باقی میں سے اپنی والدہ کی دوا خریدتا اور کچھ اپنی والدہ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ خوش ہوتی اور اسے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ کچھ ہی دنوں میں موسیٰ کی شادی ہو گئی۔ موسیٰ کی بیوی بھی موسیٰ کی طرح بہت زیادہ پارسا خاتون تھی۔ وہ اپنی ساس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرتی کہ جیسے وہ اس کی اپنی سگی ماں ہو۔ ایک دن موسیٰ کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ موسیٰ نے اپنی والدہ کی علالت دیکھی تو وہ ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ ماں نے موسیٰ کو تسلی دی کہ بیٹا، اب میرا وقت قریب ہو گیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تم پریشان نہ ہونا، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ موسیٰ اپنی ماں کی بات سن کر بہت زیادہ رونے لگا۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا، اماں، میں آپ کی اتنی خدمت تو نہیں کر سکا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ بیٹا، دوسرے بیٹوں نے جس طرح میرا دل توڑا شاید میں اتنے دن نہ جی سکتی، لیکن جس طرح تم نے اور تمہاری بیوی نے میرا خیال رکھا، میرے دل سے سارے غم دور ہو گئے۔ تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ تمہیں اتنا عطا کرے کہ جتنا قارون کا خزانہ تھا تمہیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری دعا ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی تمہیں سلام کرے۔ اور بیٹا، میں تم سے آخری دفعہ ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ تم اپنے والد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ تمہارا باپ ابھی تک زندہ ہے۔ موسیٰ نے اپنی ماں کی ایک ایک بات دل پہ لکھ لی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ نے اپنی والدہ کے انتقال کی خبر اپنے بھائیوں کو بھی دے دی۔ بھائی جن کے پاس اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا، آج اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے اور اپنے بھائی کو بڑھ چڑھ کر کہنے لگے کہ والدہ کے کفن دفن اور مہمانوں کے کھانے کے جو بھی اخراجات ہوں گے ہم خود اٹھا لیں گے۔ لیکن موسیٰ نے ان کو دو ٹوک جواب دیا اور کہنے لگا کہ ماں کو تمہارے پیسوں کی ضرورت اس وقت تھی جب وہ سانسیں لے رہی تھی، آج وہ زندہ نہیں، اس کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کس کے پیسوں کا کفن پہن رہی ہے۔ تمہیں تمہارا کاروبار اور تمہارے دینار مبارک۔ اس کے بعد موسیٰ نے اپنی والدہ کی آخری رسومات ادا کی اور بڑی ہی افسردہ حالت میں واپس آ گیا۔ اپنی والدہ کے گزر جانے کے بعد موسیٰ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ اس نے اپنے کام پہ بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ سارا دن گھر میں اپنی والدہ کی یاد میں روتا رہتا تھا، کیونکہ اس کی والدہ ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ کچھ دن گزرے تو موسیٰ کی بیوی نے اسے سمجھایا کہ موسیٰ،
اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ اپنے کاروبار پہ دھیان دینے کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کے سالے ثواب کے لیے بھی کوئی راستہ بنائیں۔ چنانچہ موسیٰ نے دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے جو بھی منافع ملتا اس میں سے وہ کچھ حصہ اپنی والدہ کے اصالے ثواب کے لیے صدقہ کر دیتا اور غریبوں کی مدد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کچھ ہی دنوں میں موسیٰ نے بازار میں ایک دکان خرید لی اور کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں اس نے اس کاروبار میں اتنی ترقی حاصل کر لی تو ایک بہت بڑا تاجر بن گیا۔ وہ جس قدر امیر ہوتا گیا اللہ کی راہ میں بھی اس قدر خرچ کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ ایک دن وہ اسی بازار کا واحد مالک بن گیا، جس بازار میں کبھی اسے کوئی ایک دکان بھی کرائے پر نہیں دیتا تھا۔ اس کی اسی سخاوت کی وجہ سے وہ پورے شہر میں بہت زیادہ مشہور ہوتا چلا گیا۔ اسی وجہ سے وقت کے بادشاہ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور کبھی کبھی تو وہ اس بات پر حیران ہوتے کہ اتنی سخاوت تو وقت کا بادشاہ بھی نہیں کرتا جتنی سخاوت موسیٰ کرنے لگا تھا۔ اب سنیے موسیٰ کے دوسرے بھائیوں کا حال۔ دوسری طرف موسیٰ کے بھائی جو کبھی اپنے کاروبار کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، وقت کی ٹوکر لگنے سے ان کا کاروبار مٹی میں ملنے کے برابر ہو گیا۔ وہ سونے پر ہاتھ لگاتے تو وہ مٹی بن جاتی اور اسی طرح وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس گزر بسر کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں تھا۔ مجبوراً انہیں اپنے بھائی موسیٰ کے در پر جانا پڑا۔ آج ان کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ وہ اپنی کی ہوئی اس حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ تھے کہ جب موسیٰ بے یار و مددگار ان کے در پر پہنچا تھا تو انہوں نے اسے ٹھوکر مار دی تھی، اور آج جب ان کے پاس خود کچھ نہیں بچا تھا تو وہ موسیٰ کے در پہ آ بیٹھے تھے۔ لیکن آج موسیٰ نے ان کی طرح ان کے ساتھ کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ موسیٰ کے اس سلوک کی وجہ سے وہ مزید شرمندہ ہو گئے۔ خیر وقت گزرتا گیا، موسیٰ اتنا امیر ہو گیا کہ وہ نہ صرف اپنے گاؤں میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی جا کر غریبوں کی مدد کرتا۔ اسی سلسلے میں موسیٰ کسی دوسرے شہر میں لوگوں کی مدد کے لیے پہنچا تھا کہ اسے ایک بوڑھا فقیر نظر آیا۔ موسیٰ فوراً اس بوڑھے فقیر کے پاس پہنچا اور اس کی حالت دریافت کرنے کی کوشش کی۔ شکل و صورت سے وہ بوڑھا فقیر کافی بھوکا لگ رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ کافی اچھی طرح پیش آیا۔ بوڑھا فقیر موسیٰ کی اس سلوک کی وجہ سے بہت متاثر ہوا اور اسے پوچھنے لگا کہ اے بیٹا تم کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے؟ موسیٰ نے جب اس بوڑھے فقیر کو اپنا نام بتایا تو وہ بوڑھا رونے لگا۔ موسیٰ نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ تب اس بوڑھے فقیر نے بتایا میرے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بھی موسیٰ تھا، تمہیں دیکھ کر مجھے اس کی یاد آ گئی۔ موسیٰ نے کہا بابا تو آپ اپنے بیٹے کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس پر بزرگ نے جواب دیا بیٹا مجھے میرے بیٹے کی کوئی خبر نہیں، کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا جب میں اسے گھر میں چھوڑ کر کسی دوسرے شہر روزگار کی تلاش میں نکلا۔ لیکن جب دوسرے شہر میں پہنچا تو وہاں پر ایک تاجر نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا اور مجھے سزا سنا دی گئی۔ میں نے 25 سال کا عرصہ جیل میں گزارا، اب جا کر میں رہا ہوا ہوں۔ موسیٰ نے جب اس بزرگ کی کہانی سنی تو اس سے پوچھا کیا آپ ایوب تو نہیں ہیں؟ بابا موسیٰ کی بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھا بیٹا تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ یہ سننا تھا کہ موسیٰ ایک دم سے اس بزرگ کے پاؤں میں گر کر رونے لگا اور کہنے لگا بابا جان میں ہی آپ کا بیٹا موسیٰ ہوں۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھے سچ کہا تھا کہ بیٹا اپنے باپ کو تلاش کرنا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ مجھے مل گئے۔ دونوں باپ بیٹا کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے روتے رہے۔ کچھ دیر بعد موسیٰ نے اپنے باپ کو لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا کہ جب وہ باپ بیٹا
واپس موسیٰ کے گھر پہنچے تو وہ بزرگ اس محل نما گھر کو دیکھ کر کہنے لگا، موسیٰ، یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے۔ موسیٰ نے بتایا کہ ابا، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ موسیٰ کے والد نے اسے اپنے 2 بڑے بیٹوں کے بارے میں پوچھا تو موسیٰ نے اپنے بھائیوں کا سارا قصہ اپنے والد کو سنا دیا۔ موسیٰ کی بتائی گئی داستان سن کر موسیٰ کا والد بہت زیادہ رنجیدہ ہوا اور کہنے لگا، موسیٰ، تم نے واقعی میرا بیٹا ہونے کا فرض ادا کیا۔ باقی دونوں نے تو تمہیں اور تمہاری ماں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب تو ان کا بنتا تھا کہ بڑا ہونے کے ناطے وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے اور تم دونوں ماں بیٹے کی مدد کرتے، لیکن انہوں نے تم پر ظلم کیا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آج ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے مجھے اس پر کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ بیٹا، تم اب مجھے اپنی ماں کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ موسیٰ والد کو اپنی والدہ کی قبر پر لے گیا۔ موسیٰ کے والد نے جب اپنی بیوی کی قبر دیکھی تو وہ بہت زیادہ رونے لگا اور اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رابعہ بیگم، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا ساتھ نہیں نبھا سکا۔ جس قرب سے تم گزری ہو اس کے سامنے میری 25 سالہ قید بھی کچھ نہیں ہے۔ اس قید میں مجھے کبھی اپنی حالت کی فکر نہیں ہوئی۔ میں تو ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہتا تھا کہ نہ جانے اس غربت کے دور میں تم بچوں کو کیسے پالو گی، لیکن تم نے ماں ہو کر ایک باپ کا حق ادا کر دیا۔ شاید میں ان کو کبھی بھی اس طرح کی افزائش نہ دے سکتا کہ جو تم نے دی، لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تمہارے بیٹے نے پورے بغداد میں ہمارا نام روشن کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے سب کو ملتا ہے کہ اول تو والدین لازمی طور پر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ نہ صرف ان کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی صبر اور سمجھداری سے کر سکیں۔ اور دوسرا، اولاد کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے والدین کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ والدین ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں کہ جن کی قیمت ان کے گزر جانے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ والدین کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ عزت و محبت سے پیش آنا نہ صرف دنیا میں کامیابی دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی برکت کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، والدین کی دعائیں اصل میں ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ خدارا، پیسے کی ہوس میں آ کر اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو اور آپ مزید نصیحت آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل WA وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ یہ کہانی دنیا کے کس حصے سے سن رہے ہیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔